الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال رمضان کے آغاز پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے روزوں کے غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے 24 اپریل 2020 کو اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا، اور اس خطبہ جمعہ کے آغاز میں حضور نے سورہ البقرہ کی آیات 184 تا 186 کی تلاوت کی، ترجمہ بیان فرمایا، اور ان آیات کو لے کر چلتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقیات کے لیے رکھے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں روزوں کی فرضیت کے ساتھ ان کی غرض تقویٰ بیان کی گئی ہے۔ تقویٰ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کار بند ہو جائے۔ حضور انور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کی شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں گویا یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری ناشکری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ سے کیے گئے ہمارے عہد ہیں جنہیں ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق میں والدین، ہمسائے، مسافروں اور معاشرے کے عمومی حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کے موٹے موٹے حقوق کی ایک عمومی فہرست بنوائی تھی تو وہ ہی 28-29 بن گئے تھے، انہیں بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں جو کمیاں، کوتاہیاں سال کے 11 مہینوں میں رہ گئی ہیں، اب اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں پہلے سے بڑھ کر کوشش کرو۔ جب ان کمیوں کو دور کرو گے تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہی رمضان اور روزوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کے یہ بابرکت ایام نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان احکامات اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بیان کردہ تشریحات اور توقعات کے مطابق اس رمضان سے بھرپور کوشش، محنت اور توجہ کے ساتھ اس کے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے گزرنے والے۔ رمضان کے ان ایام میں ناظرین کرام ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT، 4 بجے UK کے ٹائم کے مطابق اور رات 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ لائیو نشر ہوا کرے گا۔ یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہوگا، اس میں آپ ہم سے رابطہ کر کے روزوں سے متعلق یا اگر دیگر بھی اور بعض مسائل ہوں لیکن ترجیحاً روزوں سے متعلق سوالات ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے آپ کو مختلف ذرائع جو ہیں اس حوالے سے وہ حاصل رہیں گے۔ آپ براہ راست ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا سوال فوری طور پر یہاں پینلسٹ جو ہیں ہمارے ساتھ ان کے سامنے پیش ہو جائے گا۔
دیگر ذرائع میں آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے اس پر بھیج سکتے ہیں۔ تو جس طرح بھی آپ سہولت محسوس کریں آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ باری آنے پر ان سوالات کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہیں وہ شامل رہیں گے مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ کے کچھ سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، اسی طرح موضوع کی مناسبت سے بعض سوالات ہم نے خود بھی ترتیب دیے ہیں، تو ہم اس طرح ملے جلے جو سوالات ہیں ان سے آغاز کریں گے، اور جیسے جیسے آپ کی کالز وغیرہ آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام کا حصہ ہم بناتے رہیں گے۔ ظہیر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے واجب ہونے کے، فرض ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ روزہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل رکن ہے اسلام میں، تو اس کے واجب اور فرض ہونے کے لحاظ سے براہ کرم بیان فرمائیں کہ روزہ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر عبادت کی کچھ شرائط ہیں، کچھ بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں، کچھ ایک سرٹن ایج پہ جا کے شروع ہوتی ہیں، تو روزہ بھی دراصل ایسی عبادت ہے جس کی ایک معین عمر مقرر ہے، یعنی اس پہ جا کے وہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے جو فقہاء نے احادیث اور فقہ کی روشنی میں یا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو نکالی ہیں، اس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم، وہ مرد ہو یا عورت، اس پر روزہ فرض ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کا حکم دیا یا اس کا ارشاد فرمایا، تو وہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو یہی اس کی بنتی ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں جہاں پہ اس کے فوائد بھی بیان کر دیے، وہاں پہ یہ فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا اسی طرح تم پر فرض کیا، اور فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے بلکہ اس سے پہلے آیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض اور مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ گویا اس میں قرآن کریم کی آیت میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جو مقیم ہے اور جو تندرست ہے یہ اس کے لیے لازمی ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ جس طرح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے، تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب اس معین عمر پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ اگر صحت مند ہے اور مقیم ہے تو اس کے لیے یہ فرض کیا گیا۔ اور اسی طرح آگے جا کے پھر فرمایا اسی آیت میں کہ جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے یہ سہولت دے دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور ساتھ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اور پھر اسی میں فرمایا کہ جہاں پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے ساتھ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو اس میں پھر ایک دفعہ اس بات کو دہرایا، گویا یہی شرائط ہیں اس کی، کہ فرمایا جو تندرست اور مقیم ہے وہ اس کے روزے رکھے اور اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ایک بڑی خاص اپنے بندوں کے ساتھ ہے رحمت کا سلوک، کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یہ گویا عبادت جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے، اس کا بندہ جب کرتا ہے تو وہ ایک خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا جہاں رضا حاصل کرنے کے لیے، وہاں ساتھ اس کی خوشی، انسان کی خوشی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہی اس کی خلاصہ ہم یہ کہیں گے کہ
ہر عاقل بالغ مقیم اور تندرست جو ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو اس پہ روزہ واجب ہے، اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے پھر سہولت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ دراصل اس کی پھر تفصیل آگے شاید سوالوں میں آ بھی جائے گی کہ جو فدیہ ہے وہ دراصل حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی ایک طرح سے انسان کو توفیق ملتی ہے، تو وہ جو فدیہ دے کے بعد میں اگر اس کو توفیق ملتی ہے تو وہ بعد میں بھی روزے رکھ لے، سفر سے واپس آ جائے تو رکھ لے، مرض سے اسے صحت یابی ہو جائے تو رکھ لے، تو یہی شرائط ہے اس کی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ آگے ہم بات کریں گے منصور احمد زیاد صاحب سے، اور اس جو اس سے متعلقہ دوسرا پہلو ہے اس پر بات کریں گے۔ منصور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی محترم خان صاحب نے جیسے بیان فرمایا کہ روزے کے واجب ہونے کا، فرض ہونے کا، کہ کن لوگوں پر یہ شرائط کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے۔ ہر کام جو ہوتا ہے اس میں کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہر قانون میں، ہر سسٹم میں، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کا بہت خیال رکھنے والا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو روزے سے رخصت ہو، وہ کن حالات میں ہوتی ہے، کن لوگوں کو رخصت ہے؟ جی جزاک اللہ حسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی روزے والی جو آیت ہے اسی میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض حالات کے مطابق روزے سے رخصت بھی عطا کی ہے، اور وہ بھی اسی یہ جو آیت ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آیت سامعین کے لیے وہ واضح لکھ بھی دی جائے، کمپیوٹر دکھا بھی دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فمن کانا منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کر لے۔ تو دیکھیں اس میں بنیادی طور پر دو ہی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، کہ دو بندے ہیں جن کو روزے سے رخصت ہے، نمبر 1 مریض بیمار، اور نمبر 2 مسافر۔ اب جب ان بنیادی کیٹیگریز چونکہ یہ دو ہیں، لیکن اس کی مزید وضاحت بعض احادیث میں ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ مرضعہ کو بھی مریض کی کیٹیگری میں رکھ کے اس کو بھی روزے سے رخصت دی ہے۔ تو وہ حدیث اس طرح ہے کہ ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے آدھی جو نماز ہے اور روزہ وہ معاف کر دیا ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی حدیث بھی سامعین کے لیے اگر ڈسپلے کر دی جائے تو ان کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو آتا ہے وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ، کہ حاملہ اور مرضعہ سے روزے کا، ان دونوں کو بھی روزے کا مکلف نہیں ٹھہرایا، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ تو گویا اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی کیٹیگری میں ہی شمار کیا ہے اور ان کو روزے سے رخصت دی ہے۔ آج کل میں اس بات پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے، بعض اوقات غیر احمدیوں نے اتنی شدت بعض جگہوں پہ اختیار کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے وہ بھی روزہ رکھے، مرضعہ بھی روزہ رکھے، اور اس کو کوئی استثناء نہیں دیتے، اور صرف ایک استثناء دیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو۔ جبکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جو میں نے ابھی پیش کی کہ وسلم نے ان کو بالکل مکلف نہیں ٹھہرایا، اور جیسا کہ ابھی شروع میں محترم ظہیر خان صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، رخصت ہے، اور اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، اور جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ ایسے ہی ہے جیسے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زور بازو سے ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ آسم نے فرمایا کہ دیکھو، من لم یقبل رخصت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا، کانا علیہ من الاسم مثل جبال عرفہ، کہ اس پر عرفہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ تو گویا اسی بات میں ایک بندے کی سعادت مندی اسی بات میں ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق
عمل کرے اور جب خدا تعالیٰ کہے کہ اس پر کام نہیں کرنا یا یہ ایسا نہ کرو تو اسی وقت رک جائے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر۔ کوئی شخص نجات اپنے اعمال کا زور دکھا کر نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ تو اسی طرح یہ چند لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں کیا گیا، رخصت نہیں دی گئی۔ اسی طرح بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کو بھی ہرگز روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جو خلفاء ہیں وہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے آئے ہیں کہ جب بچہ کی عمر بڑی ہو جائے تو اس وقت ہی اس کو روزے کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ ابھی بچے کے قوار نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں، وہ غذائیت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کو بھی جو روزہ ہے اس سے مستثنا قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم جو کہ ایسا طالب علم جو کہ امتحانات دے رہا ہے، اس صورت میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اور وہ روزے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بھی اس کے رمضان کے روزے اس کے بعد رکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ جب بات منصور صاحب کر رہے تھے تو مجھے بات یاد آئی کہ ایک طرف قرآن کریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام خلفاء نے کتنی آسانیاں یرید اللہ بکم الیسرا کے تحت بیان کی ہیں۔ تو جسے منصور صاحب نے بیان کیا، میں کل پڑھ رہا تھا ایک علماء کی کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے وہ اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے اگر وہ روزہ رکھے صبح سے شام تک، اور اگر اسے کہیں پہ مشکل پڑ جائے تو پھر اس حد تک کہ بس وہ پانی یا تھوڑی سی خوراک لے لے، باقی سارا دن پھر بھوکا رہے، اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ہوگا اور وہ رہے گا بھی بھوکا، اور پھر بعد میں وہ روزہ پورا کرے۔ اور اسی طرح یہ جو کرونا کی بیماری ہے، اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بیماری ہے، اس لگتی ہے، تو وہ چھوڑ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ بالکل پتہ چل جائے کہ مرنے کی حد تک ہے، تو پھر وہ روزہ کھول لے۔ تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق آئے، انہوں نے کتنی اس کو حقیقی تعلیم بیان کی ہے۔ جی خضب بالکل اسی طرح، اور مجھے یاد ہے غالباً 2016 میں حضور نے ایک خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس کے شروع میں بڑی وضاحت سے بات بیان فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ شرعی تشریح جو ہے اور حل جو ہے مسئلے کا، اور فقہی حل جو ہے، اب ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے جو حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ظاہر سی بات ہے جو خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے بیان کرے گا وہی خدا تعالیٰ کے احکامات کے قریب تر ہوگا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب احمدی جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم اس خوبصورت نظام کا حصہ بنیں، الحمدللہ۔ خدا اگلا یہ سوال، ہم نے روزے کے واجب ہونے کی، رخصت کی بھی بات کی، یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ سستی بھی ہو جاتی ہے، کئی لوگ سستی کرتے ہیں۔ تو روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، گویا اسلام کی جو عمارت ایک ظاہری شکل میں مکمل ہوتی ہے اس میں بڑے بنیادی ستون میں سے ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ نہیں رکھتا، سستی کرتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں بھی جس طرح شریعت ایک مکمل شریعت ہے، اس معاملے میں بھی اس نے ہماری رہنمائی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مختلف کتابوں میں ملتی ہیں۔ لیکن بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرفوع حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے، یعنی بغیر کوئی اس کو وجہ، ابھی محترم منصور صاحب نے 2 وجوہ خاص طور پہ بیان کی کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ان کے بغیر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، اس کا جو خمیازہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔
اور یہی حضرت ابن مسعود کا بھی یہی قول ہے، یعنی گویا انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ گویا اس میں یہ سمجھا دیا کہ یہ جو لازمی عبادت ہے اس کو عبادت کے طور پہ لینا ہے۔ اگر کوئی جائز اس کو مجبوری ہے یا تکلیف ہے تو وہ چھوڑے گا، لیکن صرف بہانے اور ہیلے کر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہی رمضان کے حوالے سے غالباً 1925 میں حضور نے جب رمضان شروع ہوا تو اس میں ایک بڑا تفصیلی خطبہ، جو ہمارے خلفاء کا طریقہ کار ہے کہ جو بھی ہوتا ہے موقع اس کے مطابق وہ ہدایات اپنی جماعت کو دیتے ہیں، تو اس میں بھی حضرت صاحب نے بڑا تفصیلی خطاب فرمایا۔ اس میں چند الفاظ حضور کے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسے لوگ بھی ہیں جو روزے کو بالکل معمولی حکم تصور کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وجہ کی بنا پر روزہ ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اس خیال سے بھی کہ ہم بیمار ہو جائیں گے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسی خیال سے کہ بیمار ہو جائیں گے، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں کہ آدمی خیال کرے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ روزہ ایسی حالت میں ہی ترک کیا جا سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہو اور وہ بیماری بھی اس قسم کی ہو کہ اس میں روزہ رکھنا مضر ہو۔ وہ بیماری کہ جس میں روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس خطبے کا آپ نے شروع میں حضرت موجودہ امام حضور ایت اللہ بن نصر عزیز کے پچھلے سال کے خطبے کا جو ذکر کیا، اس میں بھی حضرت صاحب نے کرونا کے حوالے سے خاص طور پہ ذکر کیا تھا اس کا، کہ صرف وہ ہیلا بہانہ یہ سوچ کے کہ ہائے میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ جو جائز ہے اس کی بنا پہ ہو سکتا ہے، اور اس میں تفصیلی حضور نے بڑے ارشادات فرمائے تھے۔ تو یہی بنتا ہے کہ بغیر عذر کے اور بغیر کسی تکلیف کے روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے منصور احمد ضیاء صاحب سے۔ السلام علیکم ضیاء صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور صاحب، اگر کوئی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے، ایک تو ہے کہ کوئی ایسی عذر اس کو پیش آ گیا، کوئی ایسی حالت جو ہے بیماری کی پیش آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسا اس کے لیے جائز عذر نہیں اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس بارے میں جو ہے براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان آسانیاں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجاہدہ کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت دیا کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی طرف بلایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدہ روزے کی شکل میں ایک مجاہدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف بہت زور لگا کے، بڑی کوشش کر کے جانے والا ہے، فملاقیہ، پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، خدا تعالیٰ سے اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے اور توجہ کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ خدا تعالیٰ کی طرف، خدا تعالیٰ کے احکامات کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہ کی جائے تو خدا تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ خدا تو اس سے راضی ہوتا ہے کہ جو خدا کی بات کو مانے۔ تو اسی طرح احادیث میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس حوالے سے کہ کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، تو چونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی شریعت کو اور اس کے احکامات کا استخفاف کرتا ہے، ان کو معمولی سمجھتا ہے اور پورا تقدس کا پورا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر یہ ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا بھی سخت ہے۔ اس کی سزا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر مسلسل 60 روزے رکھنا اس کی سزا ہے، اور اگر وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کی سزا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے اس کے لیے یہ وعید بھی مقرر کر دی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو اس کے لیے یہ سزا مقدر ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اس پہلو کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور
اپنی غلطیوں کی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا کہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا اور اس سے وہ اپنے آپ پر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکا اور روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں اس کو شرمندگی ہوئی، تو اس شرمندگی کی وجہ سے آن وسلم کے پاس آیا اور غریب شخص تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے اس لیے اب تم ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں تو میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ وہ غلام، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں اس زمانے میں جو غلام ہے وہ امیر آدمی ہی رکھ سکتا تھا، کیونکہ غلام کو کھانا کھلانا پلانا یہ اس وقت اس کے مالک کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ پھر آنسر میں اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے اور رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے، تو آنسر میں اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر انتظار کرو، چونکہ آسلم کے بھی پتہ تھا کہ اس شخص کے دل میں نیکی اور تقوی ہے اور سچی ندامت کے ساتھ میرے ادھر آیا ہے، اسی لیے مجھے بتانے آیا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا انتظار کرو۔ اس دوران ایک بڑا کھجور کا ٹوکرا آیا، ایک تھیلا آیا، اس میں کھجوریں تھیں، تو آن سے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ مدینہ میں جا کے مسکینوں میں 60 مسکینوں میں کھانا تقسیم کر دو۔ لیکن اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ مسکین دنیا میں کون ہوگا، میں تو غریب ہوں، میرے پورے مدینہ میں میرے سے زیادہ غریب شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آسلم کی شفقت اور آسلم کا جو رحمت کا پہلو تھا، آسلم کو بھی پتا تھا کہ اس شخص نے حقیقی توبہ کی ہے اور آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو اس لیے آسلم میں اچھا چلو ٹھیک ہے تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، اور گویا کہ توبہ اور استغفار پھر ایسی صورت میں کافی ہو جائے گا اگر انسان یہ سب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور پھر ہی دنیا کے نظام میں بھی دیکھ لیں کوئی ایسا نظام نہیں کہ جہاں کوئی کسی محنت کے بغیر، کسی سختی سے گزرے بغیر کسی مقام تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مجھے یہ یاد آئے کہ حضور کے بہت ہی پیارے اشعار ہیں۔ حضور نے فرمایا عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچ جاتے ہیں، یہ راہ تنگ ہے پہ یہی ایک راہ ہے، دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ ہے۔ اور آگے چل کے حضور نے فرمایا کہ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، اور جس میں یہ بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کتب احادیث سے، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنویر قلب کے لیے اور مکاشفات کے لیے یہ بہت عمدہ وقت ہے، اور اس میں انسان کو اپنی عبادات، اپنی روحانی حالت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس سے بڑا زبردست آپ نے بھی جو شعر پڑھے اور منصور صاحب نے، تو اس میں ایک اور نیا مضمون بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے وہ اس کا ایک مقام ہے یا اس کی شفقت اور رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے نرمی اور سہولت پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف اسی کا یہ ہے کہ بندے کا یہ کام ہے کہ وہ بہرحال مجاہدہ کرے۔ قرآن کریم کی آیات یہ کہ اللہ اپنی جگہ اس کے لیے رحمت اور شفقت کے پہلو پھیلائے ہوئے ہے، اور بندے کو کہا تم مجاہدہ کرو گے تو پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو امتحان بہت مشکل لگتے ہیں، تو ان امتحانوں کے بعد ہی وہ اگلے درجے پہ پروموٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جو خالق اور مخلوق کے آپس میں ایک پیار کا تعلق ہے۔ اور خاصا اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تو پھر انسان کو اس میں استخفاف نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے، ایک بالا ہستی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں یرید اللہ بکم الیسرا، کہ میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، تو ہم پھر کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں؟ یہ بعض لوگوں کا بڑا ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں ڈال، تو یہ ہے دراصل
کہ وہ تو آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس نے اتنا کچھ بطور رحمانیت اور رحیمیت اتنا کچھ دیا، تو ساتھ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا یہ حکم بھی ہے کہ پھر اب مجاہدہ کرو گے تو کچھ پاؤ گے۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خان صاحب۔ خان صاحب آج کل کہنے سے مراد یہ اب تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو بہرحال انسان امتحانات سے کئی طرح کے وہ گزرتا ہے، اور ایک مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا تو جو خوشی کی حالت ہے اس میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش اور تنگی ہو تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اس ہر حال میں شکر گزار ہی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا۔ تو حالات، بیماری اور صحت یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، وباؤں کی صورتیں بھی آتی ہیں۔ تو کرونا وبا کی جو یہ وائرس کی یہ بیماری ہے، احتیاط کے پیش نظر اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے؟ بالکل، وہ پچھلے سوال پہ بھی تھوڑی سی اس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس لحاظ سے کہ احتیاط یا یہ سوچ کے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوچ کے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ کوئی صورت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اور روزہ تو جو بیمار ہے اور جو مسافر ہے، یہ کہ وہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا مجھے یہ تکلیف ہو جائے گی اس لیے میں چھوڑا دوں، اس کی کہیں پہ نہیں ہے گنجائش، بلکہ جو علماء ہیں اور فقہاء ہیں ان کا یہی ہے، ایون کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے حضور کے 1925 کے خطبے کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی بیماری سمجھ لے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا میں چھوڑ دوں گا، بلکہ اگر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیماری ایسی ہے جس میں تمہارے لیے یہ روزہ نقصان دہ ہے، تو اس پہ اسے عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت صاحب نے اس میں جو فلو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثلاً فلو جو ہے اس کا میری ذات پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں، تو وہ بعض اوقات وہ حالانکہ ہے بڑی معمولی بیماری لیکن اس کے نتیجے میں روزے سے وہ تکلیف دیتا ہے، تو اس لیے اس میں انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صاحب نے اپنی مثال اس میں بیان فرمائی کہ مجھے بعض تکلیفیں ہیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں روزہ چھوڑوں گا تو میں ٹھیک رہوں گا، لیکن پھر جب رمضان شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں پہلا روزہ رکھ کے دیکھتا ہوں، تو جب میں نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ میری وہ جو بیماری اور تکلیفیں تھیں ان میں کمی آئی۔ تو گویا بہت ساری بیماریاں جس پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا بیمار ہو جاؤں گا، اس کی بنا پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں نے جیسے گزشتہ سال کے حضور کے خطبے کا ذکر کیا تھا تو اس میں حضرت صاحب نے خاص طور پہ اس مضمون کو بیان فرمایا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ میں چند حضور کے بابرکت الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آج کل وائرس کی بیماری کی وجہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گلا خشک ہو جائے گا، بیماری کا زیادہ امکان بڑھ جائے گا تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس بارے میں کوئی عمومی فتویٰ یا فیصلہ نہیں دیتا، میں یہی عموماً لکھتا ہوں، یعنی خطوں میں حضور فرماتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں کہ اگر تم اپنی حالت دیکھ کر خود فیصلہ کرو اور پاک دل ہو کر تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنے دل سے فتویٰ لو یہ۔ اور حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی واضح ہدایت ہے کہ مریض ہو تو نہ رکھو، مریض ہونے کے امکان پر مریض بن جائیں گے، روزہ چھوڑنا یہ غلط ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ پھر تو ایک عذر سے دوسرا عذر اور ایک بہانے سے دوسرا بہانہ بنتا چلا جائے گا، تو اس لیے اس بنا پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں بہرحال مختلف، پھر حضور نے اس میں یہ بھی بحث کی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ بہرحال مختلف آراء دیکھ کر یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، یعنی بیماری تو پھیلی ہوئی ہے لیکن اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ اس ڈر سے کہ میں رکھوں گا اور مجھے لگ جائے گی، فرمایا یہ نہیں ٹھیک۔ ہاں اگر ہلکا سا بھی شبہ ہو تو فوراً روزہ ترک کر دیں، اگر کوئی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اپنی حالتیں اور طبیعتیں دیکھ کر ہر کوئی فیصلہ کرے، اپنے ضمیر سے فتویٰ لے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے روزہ رکھنے کے لیے دعا کریں، اور دعائیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل بھی دے، خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے جلد ختم کرے،
دنیا پر رحم فرمائے اور ہم بھی احمدی بھی تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے ہوں اور رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ تو یہ اس میں حضور نے گویا اس مضمون کو پوری کھول کے بیان کر دیا کہ صرف اس ڈر سے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا وبا پھیلی ہوئی ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، یہ نہیں۔ جزاک اللہ خان صاحب، کچھ سوالات ہمیں جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شہزاد احمد صاحب نے گجرات سے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ پہلے نیت نماز میں انی پڑھا جاتا تھا لیکن پھر کیوں ختم کر دیا گیا؟ دوسرا حصہ ان کا ہے کہ ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے یا ربنا ولک الحمد؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک نیت نماز کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بڑی اس پہ وضاحت کے ساتھ خلفاء نے بیان کیا ہے کہ نیت الفاظ کی کوئی نیت نہیں ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو دعا قرآن کریم میں آتی ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، یہ دراصل کسی زمانے میں جب پہلی شروع میں فقہ احمدیہ بنی تو غالباً حافظ روشن علی صاحب کا جو فقہ ہے بنا اس میں کہیں درج ہوئی ہے، لیکن اس پہ بعد میں خلفاء نے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی کہ الفاظ کی کوئی نیت نہیں ہے، نیت دل کا ارادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو کسی زمانے میں فقہ احمدیہ میں یا فقہ جو بنا تھا اس میں یہ جو لکھی گئی قرآنی آیت یہ بھی دراصل احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، نیت نہیں ہے، وہ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہ ثنا پڑھتے ہیں تو احادیث میں بعض اور دعائیں بھی آئی ہیں، بعض لمبی دعائیں ہیں، بعض چھوٹی دعائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن کثرت کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ حضور نے سبحانک اللہم پڑھی ہے، اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ادروائز جو حضور نے بعض دعائیں پڑھی اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وجہ تو وجہ، جب حضور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تو وہ یہ دعا پڑھتے، نیت نماز کے لیے نہیں بلکہ نماز شروع کرنے کے بعد عام دعاؤں کی طرح کہ وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہ دعا بھی حضور پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ دعا میں نے دیکھی بخاری میں، وہ کافی لمبی دعا ہے، اگر اس کو پڑھیں آپ تو کم از کم آپ کو 1-1.5 منٹ لگے گا پڑھتے ہوئے۔ اور اسی طرح اس دعا کا ایک چھوٹا ورژن یہ بھی ہے جو یہاں تک وما انا من المشرکین تک ہے، تو یہ اور بھی اس کے علاوہ کئی دعائیں، تو یہ حضور نے دراصل بیان فرمایا کہ یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری دعائیں نماز شروع کرنے کے بعد، کیونکہ یہ نیت نماز نہیں، نیت تو اس وقت جب آپ ارادہ کرتے ہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد تو دونوں طرح سے آتا ہے، اور عام طور پہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی جو ہیں وہ یہ دعا پھر پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو واو ڈال لیں یا نہ ڈالیں اس میں دونوں طریقے سے جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ خان صاحب، یہ ایک سوال صبیحہ احمد صاحبہ ہیں لندن UK سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میری نانی جان رات کو اٹھ کر 3-4 دفعہ عبادت کرتی ہیں لیکن ان کو وضو کرنے کے لیے اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، یعنی باتھ روم تک جانا اٹھ کے اپنے بستر سے، تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویسے تو تیمم کا قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لو، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحت مند ہیں، جو مریض ہے اس کے لیے بھی تو یہ ہے نا کہ وہ تیمم کر لے، اور وہ قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اس لیے اگر وہ بوڑھی ہیں اٹھ کے جا نہیں سکتی یا ان کے لیے مشکل ہے اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جائیں گی گر جائیں گی کوئی نقصان ہوگا تو وہ تیمم کر کے پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ ابھی ہم بات کریں گے مکرم منصور ضیاء صاحب سے۔ السلام علیکم منصور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منصور صاحب، اگر کسی کے گزشتہ سال کے کچھ روزے رہ گئے تھے اور وہ دوران سال نہیں رکھ سکے اور اب دوبارہ رمضان آ گیا، انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو گزشتہ روزے جو رہ گئے تھے ان کے متعلق کیا حکم ہے، کیا صورت بنے گی، کس طرح وہ پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جو اب رکھ رہے ہیں کیا وہ پچھلے میں شمار ہوں گے یا اس سال کے ہوں گے؟
جی، اس کا جواب قرآن کریم نے بڑا واضح دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزے بعد میں ایام اخر جو دوسرے ایام ہیں اس میں پورا کر لے. اور فقہا نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے، ایام اخر سے مراد ہے اگلے رمضان سے پہلے کوشش کرے کہ وہ ان کو پورا کر لے. چنانچہ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو صحابیات تھیں وہ بعض روزے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگلا سال تقریباً اگلا رمضان آنے والا ہوتا تھا، لیکن ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی تھی کہ ہم پورا کر سکیں. ہاں، جب شعبان آ جاتا تھا تو پھر شعبان میں ہم اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیا کرتی تھیں. گویا کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرنے چاہیے، اولین فرصت میں پورے کرنے چاہیے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سستی کریں گے تو پھر ایک قرضہ ہے جو کہ قرضہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان کو وہ قرضہ ادا کرنے میں، روزے رکھنے میں پھر مشکل ہوتی ہے. تو حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسا ہی شخص جو رمضان میں بیمار ہو گیا تھا، اس نے روزے چھوڑ دیے، تو اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا، یا سستی کی وجہ سے یا رکھ نہیں سکا کسی اور وجہ سے، لیکن بہرحال وہ اگلا رمضان آ گیا اور اس کے پہلے رمضان کے روزے رہتے تھے. تو وہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ سچویشن، یہ صورتحال ہے، تو میں ابھی تک روزے نہیں رکھ سکا، میں کیا کروں؟ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو رمضان اب آ چکا ہے، جس رمضان میں تم موجود ہو، پہلے وہ روزے رکھو، اور جب یہ رمضان گزر جائے پھر اس کے بعد شوال آتا ہے یا جو اگلے مہینے آتے ہیں، اس کے بعد تم جو باقی جو چھوٹے ہوئے گزشتہ رمضان کے روزے ہیں وہ پھر اس کے بعد پورے کرو. لیکن ساتھ یہ فرمایا اسلم نے کہ تم ساتھ فدیہ بھی دو. تو گویا فدیہ دینے کا اس لیے فرمایا تاکہ اس کو احساس رہے کہ میں نے یہ روزے پورے کرنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی متعدد تحریرات میں یہ ذکر فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ بڑا غور کیا کہ فدیہ رکھا کیوں گیا ہے، کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فدیہ ضرور دینا چاہیے. تو آپ نے فرمایا فدیہ اس لیے رکھا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ فدیہ اس لیے رکھا گیا کہ فدیے سے روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے. تو گویا جب انسان سے روزے چھوٹ جائیں کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس آیت کا جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت روزہ نہ رکھ سکیں ان کو فدیہ دینا چاہیے. حضرت مسیح نے فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر روزے چھوٹ جائیں تو اس کے بدلے میں آپ فدیہ بھی دو اور روزے بھی رکھو، کیونکہ فدیہ توفیق روزہ کا موجب ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ آپ وہ چھوٹے ہوئے روزے اپنے پورے کر لیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے میں جواب اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے سوال کا کیا جواب دیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر احمدی کو چاہیے کہ جتنے روزے اس نے کسی غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے وہ انہیں بعد میں پورا کرے، یا اگر اس کے کچھ روزے غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے 5-6 سال سے رہ گئے ہوں، تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 5-6 سال سے رہ گئے ہوں تو وہ انہیں بھی پورا کرے تا عذاب سے بچ جائے. پھر فرمایا کہ یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، بلوغت کے زمانے کے بعد کے جتنے روزے رہ گئے ہوں وہ بڑھاپے سے پہلے پورے کرنے چاہیے. محض اس قرضے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور نہ پچھلے روزے معاف ہو جاتے ہیں. اگر بیماری کی سہولت سے فائدہ اٹھایا تھا تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرے. سارا سال ایک جیسی حالت نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا آتا ہے جب وہ روزے رکھ سکتا ہے. بڑھاپے میں بھی ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب انسان روزے رکھ سکتا ہے. اگر وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے. جزاک اللہ منصور صاحب. ابھی جو آن لائن سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال ہمیں یہ ملا ہے، اور
میرا خیال ہے کہ بہت سی جگہ پر بہت سے دوستوں کے ذہن میں ہوگا، سب کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ عتیقہ صاحبہ ہیں ہیز یو کے سے، انہوں نے پوچھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوال ہمیں ایک دوست نے کل جو ہے فون کے ذریعے کینیڈا سے، پیس ولیج کینیڈا سے بھجوایا، اسی طرح کینیا سے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی یہ پوچھا، اور بھی کئی لوگ جو ہیں ان کے سوالات آئے کہ کیا روزے کے دوران کرونا کی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے وسیم صاحب، یہ کثرت سے آج کل سوالات ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علماء نے جو بڑے مثلا سعودی عرب کی علماء کونسل ہے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویکسین لگوانی ہے، انجیکشن لگوانا ہے، تو روزے کی حالت میں آپ لگا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے، حالانکہ ان لوگوں کے سامنے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوتا ہے، صحابہ کا اسوہ ہوتا ہے، لیکن نامعلوم کس وجہ سے انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ روزے کے دوران کرونا ویکسین لگوا لی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ بڑا واضح قرآن کریم کا ایک سادہ سا حکم ہے کہ دیکھو، اگر تم بیمار کی کیٹیگری میں ہو، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بیمار کی کیٹیگری میں اگر تم ہو تو اس دن کا روزہ چھوڑ دو، اور علاج تو بہرحال ضروری ہے، تو علاج کی وجہ سے اس دن ویکسین لگوا لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ بعد میں دوسرے ایام میں پورا کر لیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کی جو دلائل ہیں، جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں، اور یہاں یو کے میں بھی یہی دلیل دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو کرونا ویکسین چونکہ میدے میں نہیں جاتی تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے، اور پھر دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ نیوٹریشن نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ ویکسین جو ہے نا وہ لگوا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اس اصول کو بھول جاتے ہیں، اور حضرت ابن عباس کا میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی خاص طور پہ سمجھ بوجھ عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے وسلم کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو خاص طور پہ دین کی سمجھ بوجھ ممتاز رنگ میں عطا کی تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا پیارا اصول بیان کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ انما الوضوء مما خرج ولیس مما دخل، کہ وضو ہر اس چیز سے واجب ہوگا کہ اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو، اور آپ نے روزے کے بارے میں فرمایا انما الفطر مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جائے گا جو جسم میں داخل ہو۔ تو دیکھیں کتنا سادہ اصول، کتنا عام فہم اصول آپ نے بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو جسم میں داخل ہوگی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، آپ نے غالباً لازماً یہ اصول سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا۔ بلکہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ اس موضوع پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ملتی ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ اصول بیان کیا، اگرچہ وہ بعض کمزور کتب میں ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الافطار مما دخل ولیس مما خرج، تو وہی الفاظ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہی الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے۔ تو گویا آپ نے یہ اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو جب اتنی واضح اور اتنی کلیئر بات موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ کرونا کی ویکسین جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ سرما بھی نہیں آنکھوں میں لگانا چاہیے، سرمے کو بھی ناپسند فرمایا کہ لا تکتحل بالنہار، کہ دن کے وقت سرما نہ لگایا کرو، وانتا صائمون، جبکہ تم روزے کی حالت میں ہو، اور فرمایا اکتحل لیلن، رات کے وقت سرما لگایا کرو۔ اب سرما دیکھیں عرب میں بطور دوائی کے استعمال ہوتا تھا، اور وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ سرما وہ ہے کہ انہ یجر البصر، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، تو وہ دوا کے رنگ میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہی حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی
اسی بات کو کے اوپر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سرما بھی نہیں ڈالنا اور آنکھوں میں جو قطرے ہیں وہ بھی نہیں ڈالنے. تو بڑی واضح حدیث ہیں، بڑی واضح ہدایات ہیں، حضرت مسیح وسلم کا فیصلہ موجود ہے. اور اب بھی حال ہی میں اس کے حوالے سے میں بلکہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مثلا ظہیر خان صاحب نے ابھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں یہ پوچھا تھا، تو حضور نے بھی اس حوالے سے جو فتویٰ دیا ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کا انجیکشن، خواہ وہ انٹرا میسکولر ہو یا انٹرا وینس، بالکل لگوانا منع ہے. اور اگر کسی احمدی کو کورونا ویکسین کی اپوائنٹمنٹ رمضان میں ملتی ہے تو اسلام نے جو رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انجیکشن والے دن روزہ نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس روزے کو پورا کر لے. تو دیکھیں کتنی پیاری رہنمائی ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے آج کے دور میں ہر چیز میں رہنمائی ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی حضور کی ہمیں رہنمائی اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو حاصل ہے. جزاک اللہ منصور صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر مسئلے میں ہے اور اس میں بھی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جو کوئی شجر سے وابستہ ہوگا اس کو تازہ تازہ پھل ملتے رہیں گے، اور جو اس سے دور ہوگا پھر اس کی جو ہے حالت اسی طرح ہوگی جیسے بیچارے علماء جو ہیں. بڑی واضح سی بات ہے. اب کرونا کی ویکسین ہو یا کوئی اور انجیکشن ہو، باقی انجیکشن کے متعلق مولوی صاحب نے کیوں نہیں فتویٰ دیا کہ وہ انجیکشن بھی لگوا لو؟ جسم کو تو کوئی نہیں پتہ نا، ایک چیز ہی داخل ہونی جسم میں. اب وہ کرونا کی ویکسین ہے یا کوئی اور انجیکشن ہے یا وہ شوگر کے لیے انسولین ہے، باقی چیزوں کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ جو چاہے دوائی استعمال کر لیں، جو چاہے انجیکشن جو ہے وہ استعمال کر لیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کنفیوز کیوں ہوئے. بہرحال بڑی وضاحت سے آپ نے حدیث کی جو ہے حوالے دیتے ہوئے، صحابہ میں سے حوالے دیتے ہوئے، حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پھر تازہ ارشاد حضور انور رضی اللہ بن نصر العزیز کا وہ بھی جو ہے وہ آپ نے بیان کیا. اور یہ ارشاد حضور کا الفضل انٹرنیشنل میں چھپ بھی چکا ہے، سب دوست وہاں بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. الفضل انٹرنیشنل کے تازہ جو شمارے میں وہاں بھی مل جائے گا. جزاک اللہ منصور صاحب. عجیب آپس میں تضاد ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہے تو وہ فضول سی بات، لیکن ایک طرف یہ ویکسین لگانے کی اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسری طرف انہی کے علماء کا اس قسم کا فتویٰ ہے کہ طہارت کرتے ہوئے سانس نہ لیں، پانی اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے. میرا مطلب کہ عجیب و غریب جو ہیں وہ بالکل وہی وہ بات ہے نا کہ وہ فضول اور جو واہیات زمانے کے حکم عدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی پیشگوئی کی تھی اس کو نہیں مانا. وہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ لفظ لعنت ہے جو یہ کما رہے ہیں. بابا بات یہ ہے کہ روحانی زندگی کو تشبیہ دی جاتی ہے پانی سے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہ عارف باللہ جو ہے پانی میں رہتا ہے، اور پانی کے متعلق یہ ہے کہ بہتا پانی صاف رہتا ہے، کھڑے پانی میں سڑان پیدا ہو جائے. تو یہ جو ہے اب ان کی حالت کھڑے پانی والی میں ہے، اس میں وہ آ ہی نہیں سکتی. اور جو بہتا پانی ہے وہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے کہ امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. روحانی خزائن ہیں جو عطا ہوئے ہیں، جو عطا ہو رہے ہیں. خدا آگے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کافی لمبی لائن ہے. بہرحال یہ محمد احسان شائق صاحب ہیں فرانس سے. انہوں نے ہم سے پوچھا رمضان المبارک میں قرآن کریم کا کم از کم ایک دور مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے. بعض لوگ 2 سے 3 دور مکمل کرتے ہیں لیکن ناظرہ، کیا یہ طریق درست ہے؟ اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو احادیث سے رہنمائی ملتی ہے اس میں یہی ہے کہ بعض احادیث میں ایک صحابی نے حضور کو پتہ چلا کہ وہ
بعض روایاتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک رات میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کی، تو حضور نے انہیں بلا کے سمجھایا اور فرمایا کہ تم 30 دنوں میں قرآن ختم کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر 10 دنوں میں کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے 7 دنوں میں کیا۔ تو اس حدیث میں حضور نے میکسیمم 7 دن، اسی طرح روزوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے متعلق آتا تھا کہ وہ مستقل روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کا ہے یہ واقعہ۔ تو اس پہ حضور کو پتہ چلا کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو حضور نے انہیں کہا کہ تم ایام تشریق کے روزے رکھ لیا کرو۔ اس میں انہوں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے اور بڑھایا، اور اس پہ پھر حضور نے فرمایا کہ پھر تم ہمارے بھائی داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لیا کرو کہ ایک روزہ رکھا کرو ایک چھوڑ دیا کرو۔ تو یہ بڑے جو ہے نا بیلنس قائم کیا گیا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ دراصل اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو باوجود اس کے کہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ جب پڑھتے تھے تو اسے سمجھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر 3 دن میں تم ختم کرو تو پھر تو تم اسے سمجھ کے ختم کر سکتے ہو، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ میں کم میں کرو گے تو تم باوجود عرب ہونے کے تم سمجھ نہیں سکو گے۔ تو یہاں پہ بھی ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے، اور اگر کوئی 1 2 3 دفعہ دور کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن اگر وہ ایک دفعہ دور اس طرح کرے کہ اسے سمجھ کے کرے اور اسے اس کا ترجمہ ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام بھی پورا ہو جائے گا کہ کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک اس کے الفاظ کی اپنی برکت ہے، لیکن اس کے ترجمے کی بھی۔ جزاکم اللہ۔ یہ سوال ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 3 منٹ ہیں تقریباً، آخری کچھ سوالات کر لیتے ہیں کہ عزیز احمد طاہر صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے پوچھا کہ جب اذان شروع ہو جائے تو سحری کھانی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اذان جب شروع ہوتی ہے تو جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پلیٹ میں ہے اس کو ختم کر لو، تو اس کے بعد 1 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں وہ ختم کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرضی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، یہ سوال ہمیں شاہد سلطان صاحب برمنگھم ساؤتھ UK سے انہوں نے ای میل پر بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعے کی نماز کے متعلق پوچھنا تھا کہ سورج کے زوال سے پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم یہاں انگلینڈ میں جب کہ آج کل زوال کا وقت 1:11 ہے، تو اس سے پہلے ہم کس طرح سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا، اور اس کی بڑی خوبصورت لمبی بات ہو لیکن مختصر بتاتا ہوں کہ جمعے والے دن عام دنوں میں حضور نے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا الا الجمعہ، اور جمعے کے سوائے جمعے کے، اور فرمایا کہ اس روز چونکہ جمعے والے دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا، اس لیے منع اس لیے کیا گیا کہ عین زوال کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس وقت تم نماز نہ پڑھو۔ تو چونکہ جمعے والے دن وہاں بھی چھٹی ہوتی، گویا جمعے کی برکت وہاں بھی جاری ہوتی ہے، اس لیے اس دن اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استثناء کیا، اس لیے اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، کچھ اور جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اس میں یہ 1 منٹ ہے، آپ آدھے منٹ میں آپ جواب دے دیں کہ صدیقہ مریم صاحبہ اسپین ویلی سے UK سے، کیا فدیہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ضرور دیا جا سکتا ہے، بالکل۔ جزاک اللہ، آپ نے آدھے منٹ سے بھی کم میں جو ہے نا ہمارا کام آسان کر دیا۔ سوالات آپ کے ہمارے پاس ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ اگلے پروگراموں میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اگر آپ نہیں سن سکے بعد میں آئے ہیں تو رمضان کے اس ببرکت مہینے میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہر بدھ کے روز آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جائے گا۔ ٹائمنگ اس کی یہ 3 بجے GMT اور 4 بجے UK ٹائم، اور رات 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق نشر ہوا کرے گا۔ لائیو پروگرام ہوگا، آپ کال کر کے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ای میل کے ذریعے جیسے چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے،
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب رمضان کی برکتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے والے ہوں اور کما حق ہو اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے والے ہوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول